بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ النور کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 35 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ 5واں رکوع ہے سورہ نور کا، اور یہاں اللہ نے 3 تمثیلات بیان فرمائی ہیں، مثالیں، پیربلز انگلش میں کہا جاتا ہے۔ سچے پکے ایمان والوں کے حقیقی ایمان کے لیے ایک تمثیل آئی ہے، ایمان کے جھوٹے دعوے دار ریاکاری کرنے والوں کے لیے ایک مثال آئی، اور ایسے لوگ جو اندھیروں میں ہیں، نہ جھوٹ موٹ کا کوئی ایمان نہ جھوٹ موٹ کی کوئی نیکی، ان 3 تمثیلات کو اگلی آیات میں بیان کیا گیا۔ مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے۔ اس آیت میں انشاءاللہ بھی مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی ایمان کی مثال عطا فرمائی ہے۔ ایک نور ایمان دل میں ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنی وحی کے ذریعے، اور ایک فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اپنا تعارف رکھا ہوا ہے۔ یہ فطرت والا تعارف جو نور ایمان ہے اور جو وحی کا نور روشنی آتی ہے، ان دونوں کے مل جانے کے نتیجے میں سچا پکا حقیقی ایمان بندے کو ملتا ہے۔ اس کی ایک تمثیل ہے اگلی آیت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور آسمانوں اور زمین کا، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور مراد اللہ پر ایمان کے نور کی مثال۔ اللہ کی مثال ممکن نہیں، مثل نورہ، اللہ کے نور یعنی اس پر ایمان کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو، اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہو۔ ایک بڑی الماری ہے، اس میں ایک شیشے کا جار ہو اور اس کے اندر ایک چراغ ہو۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ شیشہ گویا چمکدار ستارہ ہے، وہ روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت سے، زیتونۃ، زیتون کا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کا رخ نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب اس کا تیل روشن ہو جائے خواہ اسے آگ نے چھوا تک نہ ہو، نور علی نور، نور پر نور ہے۔ 5 باتیں نوٹ کر لیں۔ ایک الماری، اس میں ایک شیشے کا جار اور اس کے اندر ایک چراغ، چراغ کے اندر ہوتا ہے تیل اور اس کو جلانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے آگ۔ 5 باتیں ہو گئیں۔ اب اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ ایک ہے ہمارا یہ سینہ، اس سینے کے اندر ہے دل، اور اس دل میں نور ایمان کا روشن ہوتا ہے چراغ۔ تیل اس کے لیے کیا ہے؟ ہماری فطرت میں اللہ کا تعارف، فطرت مسق نہ ہو، تکبر تعصب دائیں بائیں نہ ہو۔ اگر فطرت سلامت ہو تو باہر سے اس کو جلانے کے لیے کون سی آگ کی روشنی چاہیے؟ وہ وحی کا نور ہے۔ وحی کا نور آ کر اس اندر کے نور ایمان والے چراغ کو روشن کر دیتا ہے۔ آسان لگ رہا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ مشکل ترین تمثیل ہے قرآن پاک کی۔ تو سینے میں دل میں روشن ہوتا ہے نور ایمان کا چراغ، اس کا تیل فطرت میں اللہ کا تعارف، پڑھتے آئے ہیں بار بار، آل عمران میں پڑھا، سورہ فاتحہ میں، اور باہر سے آتی ہے وحی کی روشنی جو اس کو روشن کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا نور علی نور، نور پر نور ہے، نور فطرت، ایمان عقلی، تعارف اللہ کا موجود، سورہ آل عمران میں ایمان عقلی کا ذکر تھا، اور نور وحی کیا ہے؟ وہ جو باہر سے آ کر اس کو روشن کرنے والی ہے، وہ ہے ایمان سمعی، پیغمبر کی بات۔ اللہ ہم سب کو نور ایمان عطا فرمائے۔ ویسے ہم نے اپنے اساتذہ سے سمجھا تھا، تھوڑے عرصے کے بعد سمجھ میں آیا تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اور ایک کلیئرٹی ہوگی اس کی۔ آگے چلتے، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ کو تو حاجت نہیں، ہمیں حقائق جو ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان کو سمجھانے کے لیے ہمارے مشاہدات میں سے اللہ یہ پیربلز، یہ مثالیں دیتا ہے تاکہ ہمیں وہ حقائق کو سمجھ میں آئیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ فی بیوت اذین اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں
مراد مساجد ہیں، ان گھروں میں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ مساجد کو بلند کیا جانا یہ مطلوب ہے، اور جو مینار بلند بنائے جاتے ہیں کہ سارے علاقے میں سب سے بڑا گھر کس کا اونچا نظر آئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا گھروں کے بارے میں انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ ان میں صبح و شام ان میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، رجال، ایسے لوگ، کون لوگ؟ جن کے اندر حقیقی ایمان ہوتا ہے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اور ان کی شان کیا بیان ہو رہی ہے؟ رجال، وہ ایسے لوگ ہیں، لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جنہیں کوئی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ ان کا مقصود اول اللہ تعالیٰ کی ذات، جن کو نور ایمان مل گیا، حقیقی ایمان، تو ان کی صفات کیا ہیں؟ کوئی شے خرید و فروخت، تجارت اینڈ سو آن، اللہ کے ذکر میں، نماز قائم کرنے میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے جو انہوں نے کیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے۔ ایک ہے بدلہ، ایک ہے فضل، وہ ہے مزید جو اللہ عطا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق و عطا فرماتا ہے۔ اگلی دوسری تمثیل ہے ایمان کے بغیر کو نیکی کرنے والے یا دکھاوے کی نیکی کرنے والے۔ یہ تمثیل ایک پہلے بھی آئی تھی، اب یہ دوسری آ رہی ہے۔ فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب، چمکتی ریت کے دھوکے کی طرح ہیں، چٹیل میدان میں۔ جیسے صحرا کے اندر اڑتی ہوئی ریت کیا محسوس ہوتی ہے؟ پانی، سراب ہے نا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، چٹیل میدان میں، پیاسا شخص اسے پانی گمان کرتا ہے، دور سے لگتا ہے پانی۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ایمان کے بغیر بظاہر کوئی نیکی نظر تو آتی، حقیقت میں نہیں ہوتی۔ تو یہ تمثیل ہے ایمان کے بغیر بظاہر کوئی نیکی کرنے والا یا ریاکاری کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ نیکی کرنے والا، کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا۔ تیسری تمثیل یا پیربل آ رہی ہے، گہرے سمندر کی ایک مثال دی جا رہی ہے، اور یہ ہے اندھیرے ہی اندھیرے، نہ کوئی خیر کا ظاہری جھوٹا عمل ہے، نہ کوئی جھوٹا ایمان کا دعویٰ، کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرے ہی اندھیرے۔ فرمایا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج، یہ ان کے اعمال ایسے جیسے کہ گہرے سمندر میں اندھیرے جنہیں ڈھانپ لیتی ہے موج، من فوقہ موج من فوقہ سحاب، اس کے اوپر دوسری موج، اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں ایک پر ایک دوسرا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو توقع نہیں کہ اسے دیکھ سکے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نور عطا فرمائے۔ یہ وہ مثال آ گئی کہ نہ جھوٹا عمل ہے کوئی، نہ جھوٹا ایمان کا کوئی دعویٰ، اندھیرے ہی اندھیرے۔ ضمناً اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف اشارہ، گہرے سمندر میں تاریکی ہی تاریکی ہوتی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ ایک شخص جو فرینچ ایک کیپٹن تھا شپ کا، اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے پوچھا کیا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گہرے سمندر کا کبھی سفر کیا؟ فرمایا کہ بتایا کہ نہیں کیا، اور ایسا ہے سیرت میں ثابت کہ نہیں کیا حضور نے۔ کہا میں ایمان لاتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جس نے کئی مرتبہ سفر نہ کیا ہو گہرے سمندروں کا، اس کو اس اندھیروں کے اندازے نہیں ہو سکتے، اور ہاتھ کو ہاتھ سجھا ہی نہیں دیتا، اس کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے، ایک شخص ایمان بھی لے آیا، اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول فرمائے۔ ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ فجر کی سنتوں کے بعد نبی علیہ السلام فجر کی سنتیں گھر میں ادا فرماتے اور مسجد کی طرف تشریف لے جاتے فرض نماز ادا کرنے کے لیے فجر کی، تو دعائیں فرماتے جو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ہیں، نور ہی نور کا بیان، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ میں سارا نہیں پڑھا، بہت طویل ہے۔ اے اللہ میرے دل میں نور، میری بصارت میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے ہاتھ میں نور، میرے پیر میں نور، میرے بالوں میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے ہڈیوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے سامنے نور، میرے پیچھے نور، اے اللہ میرے اوپر نور، اے اللہ میرے نیچے نور بنا دے۔
اور اللہ مجھے نور بنا دے. حضور عرض کر رہے ہیں اللہ مجھے نور بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسنون دعا میں کتابیں ملیں گی مسنون دعاؤں کی، اس میں دعا آپ کو ملے گی. ہمیں اپنے معمولات میں نور مانگنے کی دعا بھی شامل کرنی چاہیے. آگے ارشاد ہوا الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہر وہ شے جو آسمان و زمین میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار. کل قد علم الصلاۃ وتسبیحا. ہر ایک نے جان لی ہے اپنی دعا یعنی وظیفے کو اور اپنی تسبیح کو. ہر ایک شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں بات آ چکی، مگر تم سمجھ نہیں سکتے. ہر ایک کا کوئی دعا اور وظیفہ ہے اللہ کو پکارنے کا، اور وہ تسبیح کر رہا ہے اللہ کی، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. واللہ علیم بما یفعلون. اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا. اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے درمیان سے بارش برستی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ. اور وہ آسمانوں میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے اولے. کئی کلومیٹر طویل اور لمبے بھی ہوتے ہیں اولوں کے پہاڑ. فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ. پھر وہ جس پر چاہتا ہے انہیں ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے. یکاد ثنا برقہ یذهب بالابصار. قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو لے جائے. یقلب اللہ اللیل والنہار. اللہ رات اور دن کو بدلتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. بے شک اس میں عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء. اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. بس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ. اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4. اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اس سے زائد ٹانگوں والے بھی آپ کو دنیا کے اندر کچھ جانور مل جائیں گے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات. یقین ہم نے واضح آیات نازل فرمائی. واضح آیات بھی ہیں اور وہ وضاحت کر دینے والے احکامات بھی اللہ نے عطا فرمائے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اگلی آیات میں منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے، اور پھر سچے ایمان والوں کا ذکر آئے گا، اور یہ بھی مدنی صورتوں کے مضامین ہیں. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے. وَأَطَعْنَا. اور ہم نے حکم مانا. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر گیا. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ ایمان والے نہیں. اگر صرف سنتے ہیں اور اطاعت نہیں کرتے تو ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے. یہ منافقین کا ذکر آ رہا ہے. ہم تو مسلمان پکے ایمان والے نا، ہم سننے کے بعد عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ان منافقین کا بیان وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے. سنت کی تعلیم ان کو پسند نہیں تھی. منافقین نبی علیہ السلام کے احکامات ارشادات پر عمل ان کو پسند نہیں تھا، اعراض کرتے تھے. فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. اور اگر ان کے لیے کوئی حق پہنچنے کا معاملہ ہوتا تو اس بات کی طرف گردن جھکائے خوشی سے چلے آتے. مطلب کی بات ہو تو فوراً مانیں گے. میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے. افی قلوب مرض ام ارتاب ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض، کوئی بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر کوئی ظلم کا معاملہ کریں گے معاذ اللہ. بل اولئک هم الظالمون. بلکہ وہ ظالم ہیں. اب سچے ایمان والوں کا بیان. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اہل ایمان کی بات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ سچے ایمان والے. سننا اور اطاعت کرنا دونوں لازم. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور وہی فلاح پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، بس وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. پھر منافقین کا بیان اگلی آیت میں.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پرزور قسمیں اٹھائیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے جہاد و قتال کے لیے، یعنی چاہتے ہیں کہ VIP کال ان کو آ کر دی جائے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ فرما دیجیے تم قسمیں مت اٹھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت خوب معلوم ہے، یہ دعوے بس تمہاری اطاعت کے رویے معلوم ہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو تم اعمال کرتے ہو۔ اگلی آیات اطاعت رسول کے حوالے سے بہت اہم ہے، اس کو ہم جوڑیں گے آگے انشاءاللہ مزید ایک نقطے کے تعلق سے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر تم پھر گئے تو بے شک رسول علیہ السلام پر اسی قدر ذمہ داری کا معاملہ ہے جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، اور تم پر وہ لازم ہے جو ذمہ داری تم پر ڈالی گئی۔ ہر ایک اپنا جواب دے گا، تم اطاعت سے رسول سے فرار اختیار کرو گے تمہارا اپنا نقصان ہوگا، تم نے خود اس کا جواب دینا ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہ ہے اطاعت رسول کی اہمیت جو اس مقام پر آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول علیہ السلام کی ذمہ تو واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ اگلی آیت کریمہ بہت معروف ہے، آیت استخلاف اسے کہتے ہیں، ایسی آیت جس میں خلافت کے عطا کیے جانے کا وعدہ اور بشارت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تمہیں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ شرط ہے ایمان اور نیک اعمال، محض تمناؤں سے خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا، محض تبصروں سے خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا، محض بیٹھے رہنے سے تمناؤں سے قائم نہیں ہوگا، ایمان کے ساتھ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا، اور وہ جہاد بھی ذکر آ چکا تفصیلی معنی میں، خود اللہ کی بندگی کی کوشش، بندگی کی دعوت کی کوشش، بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی کوشش، ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو گے اللہ کہتا ہے خلافت عطا فرمائے گا جیسے اللہ نے پچھلے لوگوں کو عطا فرمائی۔ وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے اس دین کو قوت عطا فرما دے گا، استحکام عطا فرما دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یقیناً ان کے لیے خوف کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ دین پر آؤ، مخلص ہو جاؤ، اللہ خلافت دے گا، دین کو استحکام دے گا، اللہ خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ پھر کیا کرنا ہوگا؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، مراد ناشکری کی، فاولئک هم الفاسقون، تو بس یہی لوگ فاسق یعنی گنہگار ہیں۔ خلافت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے بھی فرمایا، نبی مکرم علیہ السلام کی نیابت کرنا، جو امور حضور انجام دے رہے تھے ختم نبوت کے بعد اب امت نے انجام دینے، حضور نے عبادات بھی قائم فرمائی، عبادات کا بھی اہتمام ہو، حضور نے حقوق اللہ حقوق العباد سکھائے وہ بھی ٹھیک، حضور نے شریعت کے احکام نافذ کیے امت وہ کرے، حضور نے فیصلے عدالتی فیصلے اللہ کی شریعت کے مطابق کیے، امت نے یہ کام بھی کرنا ہے، حضور نے دعوت کا کام کیا، امت نے کرنا ہے، حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد فرمائی، امت نے کرنی۔ ختم نبوت کے بعد اب اس خلافت کے نظام کے قیام کی جد و جہد کی ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے، اور احادیث میں بشارت ہے۔ ایک حدیث ابھی کچھ آئندہ آپ کو سنائیں گے، حدیث مسلم شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی تھی۔ وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور آگے عرض کرتا ہوں ذمہ داری ہماری، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے نظام خلافت کے قیام کی جد و جہد کے لیے۔ یہ موضوعات آئندہ بھی انشاءاللہ مزید مکی اور مدنی صورتوں میں آئیں گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، اس جگہ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے، 11 مرتبہ آتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت 80 میں آتا ہے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہاں فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پچھلی آیت میں خلافت کا ذکر، اس سے پچھلی آیت 54 میں بھی رسول کی اطاعت کا ذکر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت 56 میں رسول کی اطاعت کا ذکر۔ رسول کی اطاعت کے لیے خلافت کا نظام ضروری ہے۔ حضور نے صرف انفرادی زندگی کے کچھ معمولات نہیں بتائے، پورا نظام دین حق کا غلبہ کر کے قائم کر کے دکھایا۔ جب تک وہ کام نہ ہو، نظام حق، نظام خلافت قائم نہ ہو، اطاعت رسول کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ آیات کی یہ کنسٹرکشن اور ترتیب بھی اس بات کی طرف رہنمائی فرما رہی ہے۔
لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، اے مخاطب تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ کافر زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ولبئس المصیر، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد اگلی آیات میں پھر کچھ معاشرتی ہدایات، کچھ ادب بتایا جا رہا ہے گھروں میں داخلے کے اعتبار سے اینڈ سو آن، کچھ اور معاشرتی ہدایات۔ یا ایھا، آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کے کلام کا، کچھ ہدایات آتی ہیں، واقعات آتے ہیں، تمثیلات آتی ہیں، پیرابلس آ جاتی ہیں، فکر آخرت آتی ہے، اللہ کی توحید کے دلائل، مستقل مضامین بدلتے اور توجہ ایک قاری کی مستقل رہتی۔ اور میرا یقین ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے 2.5 گھنٹہ کیسے گزر جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ کی قسم۔ اللہ کیا فضل فرما رہا ہے، اللہ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آگے، یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اے ایمان والو چاہیے کہ تمہارے غلام تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت مانگیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اور وہ جو بچے ابھی حد شعور کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں۔ عام طور پر تو بچے غلاموں کا آنا جانا ٹھیک رہتا تھا، لیکن 3 اوقات پرائیویسی کے ان کو کہا جا رہا ہے، غلام آ رہے ہیں، چھوٹے بچے آ رہے ہیں، اجازت لے کر آئیں۔ وہ 3 اوقات پرائیویسی کے کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، یعنی نماز فجر سے پہلے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، ذرا لائٹ ڈریس میں بندہ آ جاتا ہے، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھ دیتے ہو دوپہر کو، قیلولے کا معاملہ، اور نماز عشاء کے بعد۔ 3 عورات لکم، یہ تمہارے 3 پردے کے اوقات پرائیویسی کے، جن میں بندہ آرام بھی کرتا ہے، زوجین کے تعلق کے امکانات بھی ہوتے ہیں، تو جن کو عام حالات میں گنجائش تھی، بچے ہیں، غلام وغیرہ، ان کو ان 3 اوقات میں اجازت لینے کی تعلیم دی گئی۔ بہرحال پرائیویسی کے معاملات ہیں، یہ ہے جو دین حیا کی تعلیم ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں تم پر اور نہ ان پر کوئی اس کے علاوہ حرج کی بات، کوئی گناہ کا معاملہ نہیں، ان اوقات کے علاوہ آنا جانا بچوں کا اور غلاموں کا لگا رہتا تھا۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کے پاس پھرا کرتے ہیں، آنا جانا رہتا ہے، مشقت میں نہیں ڈالا کہ 3 اوقات کے اندر وہ اجازت لیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام واضح فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تم میں سے لڑکے حد شعور کو پہنچ جائیں، اب بچے بڑے ہو گئے، بچوں کا نام کبھی گڈو رکھتے ہیں، پپو رکھتے ہیں، وہ چھوٹا تھا ٹھیک تھا، اب بڑا ہو گیا، اب 60 سال والے کو بھی بچے کو، اب بچہ تو نہیں ہے لیکن پپو گڈو نہیں، وہ بڑے ہو گئے۔ جب بڑے ہو گئے ہیں، حد شعور کو پہنچ گئے ہیں، بلوغت کو آ گئے ہیں، تو اب ان کے لیے اجازت لازم ہے، کیونکہ اب محرم نامحرم کے معاملات آئیں گے۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تم میں سے لڑکے پہنچ جائیں حد شعور کو، پس چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے اجازت لیتے تھے، پہلے 3 اوقات میں لیتے تھے، اب بڑے ہو گئے، تمام اوقات میں اجازت لے کر آئیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتے تمہارے لیے اپنے احکام۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ بوڑھی عورتوں کے بارے میں ایک رعایت کا معاملہ، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، اور جو خانہ نشین بوڑھی عورتیں نکاح کی آرزو نہیں رکھتی تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے پردے کے زائد کپڑے اتار رکھیں، زینت کے اظہار نہ کرتے ہوئے۔ بوڑھی عورتیں ہو گئی ہیں، نکاح کی کوئی آرزو بھی نہیں ہے، تو وہ جو سورہ الاحزاب میں جلباب اور بڑی چادر والے احکامات تھے، یہ بوڑھی عورتیں جن میں آپ کو نکاح کی کوئی آرزو نہیں ہے، اگر وہ بڑی چادر کا معاملہ اختیار نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف کیا شرط ہے؟ غیر متبرجات بزینہ، زینت کا اظہار نہ کرتے پھریں۔ بعض بوڑھیوں کو بھی بڑا جوان بننے کا شوق ہوتا ہے، اس زینت کے اظہار کی گنجائش نہیں ہے، نامحرم کے سامنے یا گھر سے باہر کی بات ہو رہی ہے، ادروائز اس میں رعایت عطا کی گئی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے بڑے لطیف انداز میں، وَإِنْ يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ اس سے بھی بچیں، خَيْرٌ لَهُنَّ، تو ان کے لیے بہتر ہے۔ بڑا پیارا قول ہے کسی کا، بچیں تو اچھی بات ہے، ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ضرور ہوتا ہے۔ گہرا جملہ ہے، جن کو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا ہوتا ہے، یہ بھی اگر احتیاط کریں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں 10 قسم کے گھرانوں کے حوالے سے کھانے پینے کا ذکر آ رہا ہے۔ پس منظر ایک خاص ہے،
صحابہ قتال کے لیے نکل جاتے تھے اپنے گھروں سے تو اپنے گھروں کو معذورین کے حوالے کر جاتے، مگر وہ معذورین وہاں سے استفادہ کرنے میں کچھ احتیاط کرتے، یا کبھی اجتماعی طور پر کھانے کا معاملہ آتا تو معذورین کو پریشانی ہوتی، وہ نہ شرکت کرتے کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو زیادہ دیر بیٹھنا پڑے گی، یا اور لوگ کہتے کہ ہم جلدی کھا لیں گے تو ان کو تکلیف ہو جائے گی۔ یہ مختلف قسم کے معاملات ہیں جس کے تعلق سے ان کو کچھ تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جا رہی ہے اور رعایت عطا ہو رہی ہے۔ فرمایا لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی گناہ کی بات نہیں، نہ نابینا پر اور نہ کسی لنگڑے پر اور کوئی گناہ ہے، اور نہ کسی بیمار پر کوئی گناہ ہے، ولا علی انفسکم، نہ خود تم پر کوئی گناہ ہے، ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ گن لیجئے گا 10 مقامات کا ذکر آ رہا ہے، 10 گھرانوں کا ذکر آ رہا ہے۔ کوئی حرج نہیں تم پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، اپنے باپوں کے گھروں سے، یہ جمع کا صیغہ اس سے ترجمہ کیا گیا، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا وہ گھر جن کی کنجیاں تمہارے حوالے کر دی گئیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، کوئی حرج نہیں۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا واشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا جدا جدا۔ کبھی اجتماعی طور پر کھانا ہوتا، کچھ لوگ پہلے آ گئے تو بھائی شروع کر دو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، خامخواہ لوگوں کا انتظار جو ہمارا کرایا جاتا ہے اچھی بات نہیں۔ اتنے گھرانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، بتایا کہ تم اکٹھے کھاؤ جدا جدا، کوئی حرج نہیں۔ اکٹھے سے مراد بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں مکس گیدرنگ بھی ہوتی، چلتا ہے مسئلہ، کوئی فلاں کی بیگم فلاں کے ساتھ، فلاں کی بیٹی فلاں، استغفر اللہ، اسی قرآن میں پردے کے احکامات اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو، یہ کھلواڑ کی اجازت نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر مرد ایک جگہ بیٹھ کے کھا لیں، خواتین ایک جگہ بیٹھ کے کھا لیں، کون سی پرابلم ہے اس کے اندر بھائی؟ دوسری بات ہے کہ اتنے گھرانے کب ہوں گے؟ جب نکاح کا انسٹیٹیوشن ہوگا، معاشرت صحیح بنیادوں پر استوار ہوگی تو یہ سارے آپس کے معاملات بھی درست ہوں گے اور ایک دوسرے کی پروٹیکشن کا باعث بھی بنیں گے۔ آخری ہدایت بتائی جا رہی ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، گھر والوں کو، دعائے خیر ہے اللہ کے ہاں سے بابرکت اور پاکیزہ۔ یہ سلام کے الفاظ پہلے بھی ذکر آ چکا، اللہ کا تحفہ ہے، برکت والا، پاکیزہ، اس کو عام کرنا چاہیے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ مطالعہ یہاں پر مکمل کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے گھروں میں سے، ساتھیوں میں سے جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔